آج کی کہانی زارا نام کی لڑکی کی ہے۔ زارا کہتی ہے میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک گاؤں کے کسان سے کر دی جو میری خالہ کا لڑکا اور اپنے اوپر پھوٹ پھوٹ کر روتی تو اور کیا نہ کرتی۔ جب میرا شوہر غلام محمد میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر ہٹا لی اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا میں بڑا خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی پیاری اور پڑھی لکھی بیوی ملی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس پر ایک نظر ڈالی بیوی ملی ہے اس کی بات سن کر میں نے ایک نظر ڈالی اور کہا کہ میں بہت بد نصیب ہوں جو مجھے ایک جاہل گنوار پینڈو شوہر ملا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اس کو اس بات کی امید نہیں تھی۔ زارا کہتی ہے میرے اندر تو پہلے سے زہر بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی میری شادی میری خالہ کے بیٹے سے کر دی جو گاؤں کا ایک کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا کہ لڑکا شریف اور نیک ہے، اچھا کماتا بھی ہے، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، لیکن میری اس طرح بات کرنے پر وہ مجھے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کیا بات ہے زارا، کیا تمہارے والدین نے تمہیں شادی کی چیزیں تمہاری مرضی سے نہیں لینے دی؟ میں نے سخت تیور اپنا لیے اور کہا بات اگر چیزوں کی ہوتی میں برداشت کر لیتی، پہلے جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو، کیا تم اس لائق ہو میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہارے پاس اچھی شکل ہے نہ ہی تعلیم، میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی اور وہ چپ ہو گیا، اس کا چہرہ بجھ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میری بات سن کر وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا زارا یہ کیا کہہ رہی ہو، ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے، جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ تم سے 1000 درجے اچھا ہے، خوبصورت ہے اور پڑھا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ نم آنکھیں لیے واش روم میں چلا گیا۔ جب غلام محمد واش روم سے باہر آیا تو اس کا چہرہ پانی سے گیلا تھا، شاید رو کر باہر آیا ہو۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لیں اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ چند رکعت نوافل پڑھنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم چلا گیا۔ میں بھی واش روم گئی۔ سادہ لباس جب میں باہر آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے تکیے پر لیٹ چکا تھا۔ میں بھی بیڈ پر آ کر سو گئی۔ کافی دن گزر گئے۔ انہی میں غلام محمد سے کوئی بات نہ کی اور اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ وہ صبح کو کھیتوں میں چلا جاتا اور شام کو تھک ہار کر گھر پہنچتا۔ میں اس کے مٹی اور گھاس سے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھتی تو میں اسے بڑی حقارت سے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیتی۔ یہ دیکھ کر وہ کمرے میں چلا جاتا۔ ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا کہ میاں بیوی ایک ٹائم ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں۔ میں غلام محمد کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانے بھی مجھے آزمائش لگتا تھا اور میں کم کھانا کھاتی۔ میری یہ ناگواری وہ سمجھ گیا تھا، اس لیے وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا تاکہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں۔ وہ صبح گیا شام کو گھر واپس آتا تو وہ بھوکا پیاسا گرمی میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے واپس آتا اور اسے پیٹ بھر کے روٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ مجھے بار بار اپنے عاشق اظہر کا خیال آنے لگتا۔ میرے پاس جو موبائل فون تھا وہ میری ماں نے واپس لے لیا تھا اور یہاں بہو بیٹیوں کو فون رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ زارا کہتی ہے جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سارے رواج ختم کر کے غلام محمد سے کہا مجھے اپنا فون دو، میں نے اظہر سے بات کرنی ہے۔ اس بات پر وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگا، لیکن میری بے شرمی بہت آگے جا چکی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اظہر کا نمبر ملایا اور بات چیت شروع کر دی۔ میں نے اسے رو رو کر اپنے بارے میں محمد کی موجودگی کا بھی مجھے کوئی خیال نہ تھا۔ وہ خاموشی سے چادر زمین پر بچھا کر لیٹ گیا۔ بات کرتی رہی، پھر میں نے تو یہ کام ہی پکڑ لیا۔ میں روزانہ غلام محمد سے فون لیتی اور پھر اظہر سے باتیں کرتی۔ اظہر مجھے اب بھی اپنانے کو تیار تھا۔ ایک بار فون کا سگنل بار بار کٹ رہا تھا اور غلام محمد سو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی۔
تاکہ اظہر سے میں باہر آ کر صحن میں بات کر سکوں۔ ہمارے گھر کوئی نہیں سوتا تھا، سب اپنے اپنے کمرے میں سوتے تھے۔ میں صحن میں کھڑی ہو کر پھر سے باتیں کرنے لگی، لیکن ایک دم کسی نے مجھ سے فون پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا کہ میرا دیور مجھے غصے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بے شرم عورت، کیا تم نے عزت بیچ دی ہے؟ شوہر کے ہوتے ہوئے یار بنا رکھے ہیں۔ دھیرے دھیرے سب لوگ صحن میں آ گئے۔ غلام محمد بھی آنکھیں ملتا ہوا صحن میں آ گیا اور بولا، کیا بات ہے؟ تم نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ میرے دیور نے سب کے سامنے میری پول کھول دی۔ سبھی مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ مجھے لگا کہ اب تو وہ مجھے گھر سے نکال ہی دیں گے۔ تو اچھا ہے، میں واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں گی اور پھر اظہر سے شادی کر لوں گی۔ لیکن غلام محمد نے سب کے سامنے میرے دیور کو جھوٹا کہہ دیا اور کہنے لگا، مجھے اپنی بیوی کے کردار پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کرتی ہے اور میری اجازت سے کرتی ہے۔ خبردار کسی نے میری بیوی پر شک کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب کو سمجھا چکا اور بات وہیں کی وہیں ختم ہو گئی۔ زارا کہتی ہے کہ مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا۔ میں کمرے میں آ کر اس سے جھگڑا کرنے لگی۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں کہنے والے؟ اچھا خاصا میرا راستہ صاف ہو رہا تھا۔ تم اپنے بھائی کی بات پر اعتبار کر کے مجھ پر الزام لگا کر مجھے گھر سے باہر نکال سکتے تھے۔ تم جانتے ہو میں کس سے باتیں کرتی ہوں، اور پھر میں یہاں سے واپس چلی جاتی۔ پھر میرے ماں باپ کو مجبوراً میری شادی اظہر سے کروانی پڑتی، لیکن تمہاری ان باتوں نے میری راہیں بند کر دیں۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میری بات اس نے خاموشی سے سنی، پھر کہا، اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو تو نہ رہو، لیکن میں تمہارے بارے میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی عزت میری عزت ہے۔ میں سارے الزام خود پر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا، تاکہ تم پر دوسرے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اگر وہ لڑکا واقعی تم کو عزت سے اپنانے کو تیار ہے تو میں خود پر الزام لے کر تمہیں خالہ کے گھر چھوڑ دوں گا اور پھر فوراً بعد طلاق بھی بھجوا دوں گا۔ غلام محمد کی بات سن کر پہلی بار میں لاجواب ہو گئی، لیکن غلام محمد عزت و غیرت میں دو کا مطلب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے جذبات بدلنے لگے، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور اظہر کو ساری باتیں بتا دیں۔ وہ سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو، ہم پہلے کورٹ میرج کریں گے، تم میرے پاس ہی رہنا، بعد میں تمہارے ماں باپ ہمیں اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی میں غلام محمد کے ساتھ شہر چلی گئی تو اظہر کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے غلام محمد سے کہا، اب تم جاؤ، مجھے طلاق بھجوا دو، اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اظہر سے نکاح کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ میں یہ طلاق کے غلیظ لفظوں کو منہ پر نہیں بول سکتا، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا، میں کاغذی کارروائی کروں گا، اور کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ اظہر ہی نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا جب میں گھر میں داخل ہوئی، لیکن اس کے گھر والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں حالانکہ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتا چکا ہے۔ زارا کہتی ہے، خالی صحن دیکھ کر میں نے پوچھا، تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ اس نے کہا، اندر آؤ، بتاتا ہوں۔ میں اندر کمرے تک گئی تو کمرے میں دو مرد اور موجود تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس کی قیمت میں تمہیں 3 لاکھ دوں گا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں تو چکر کھا کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کرتا، میں نے فوراً اپنا دماغ چلایا اور اظہر کو دھکا دے کر باہر مین گیٹ کی طرف نکل گئی۔ وہ تینوں میرا پیچھا کرنے لگے۔ ابھی غلام محمد اتنی دور نہیں گیا تھا کہ میں نے اسے پکارا۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ بھاگتے ہوئے میں اس کے پاس پہنچی۔ میرے پیچھے اس وقت 3 مرد بھاگ رہے تھے۔ اس وقت اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ جگہ بھی سنسان تھی جہاں اس نے مجھے بلایا تھا، جہاں اظہر نے مجھے غلام محمد کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ تینوں مرد ہم تک پہنچ گئے اور غلام محمد سے کہنے لگے، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔
اس نے جواب دینے کی بجائے مارنا شروع کر دیا۔ بدلے میں وہ لوگ بھی غلام محمد کو مارنے لگے تو کچھ دیر میں لوگوں کا ہجوم آ گیا۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ وہاں سے پولیس گزر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ پکڑے جا چکے تھے۔ پولیس کب سے ان کی تلاش میں تھی۔ یہ لوگ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر آگے بھیج دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ غلام محمد کے ہونٹوں کے پاس زخم ہو چکا تھا۔ پہلی بار مجھے اس کے زخم دیکھ کر دکھ ہوا۔ وہ مجھے بس سٹاپ لے گیا۔ نظریں ملانے کے قابل نہ تھی۔ وہ ان پڑھ ہو کر بھی باظرف نکلا۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے بہت چھوٹا سا لگنے لگا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، زارا کہاں جانا چاہتی ہو؟ وہ اپنے والدین کے پاس گیا تو میں نے کہا، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا۔ بس میں ہی شیشے کی چمک دے کر اپنے ہاتھوں کو زخمی کرنے چلی تھی، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ بچ گئی۔ غلام محمد نے مجھ سے دوسرا کوئی سوال نہیں کیا اور نہ پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا۔ غلام محمد کی ماں نے فکر مندی سے پوچھا، غلام محمد تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس وقت گر گیا تھا اس لیے چوٹ لگ گئی۔ زارا کہتی ہے، یہ سن کر میں اپنے اندر بہت شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ بس سے اترنے رہی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو کیا کچھ نہیں سنایا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اب تک بھلائی ہی کی تھی۔ کچھ دن تو اسے نظر نہیں ملا سکی، اپنے اندر خود کو لعنت ملامت کرتی رہی۔ وہ اب بھی آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا، آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے؟ روزانہ آدھی روٹی کھا کر کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ میری بات سن کر غلام محمد حیرت سے دیکھنے لگا۔ اٹھ کر نہیں گیا، کھانا کھانے لگا۔ اندر سے میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ مجھے وہ خود سے معاف کر دے، لیکن وہ چپ تھا۔ دن رات وہ آتا جاتا ایک کمرے میں۔ دل میں ہمت جمع کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، غلام محمد مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا، کچھ نہیں بولا۔ اس نے مجھے چپ کروایا اور اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا اور کہا، آپ کی میں جگہ یہاں نہیں ہے، آپ سو جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، لیکن آپ نے ابھی تک اپنا اعلیٰ ظرف مجھے دکھایا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر کے مجھے سینے سے لگا لیں۔ لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ اس خاموشی سے مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ زارا بتاتی ہے کہ میں نے کہا، غلام محمد کچھ تو کہو، اب جو بھی ہو مجھے ڈانٹ دو، اپنا غصہ مجھ پر نکال دو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ میں منت سماجت پر اتر آئی۔ ہماری شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ شادی کے بعد اس نے میرے لیے جو چپ کا تالا اپنے ہونٹوں پہ لگایا ہوا تھا، میری منت سماجت رونا دھونا بھی کام نہ آیا۔ زارا آگے بتاتی ہیں کہ صبح کو کچھ کاغذات اس نے میرے ہاتھ پکڑا دیے۔ مجھ پر تو جیسے آسمان گر پڑا ہو۔ میں نے غلام محمد کے سامنے منت سماجت کی، اس کے سامنے رونے لگی۔ غلام محمد کہنے لگا، تم پڑھی لکھی ہو، اسے پڑھ کر اس پر سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا کہ آدمی کے دل سے اتر جانے کے بعد عورت اپنی غلطی پر چاہے جتنی بھی معافی مانگ لے، اس سے وہ عزت سے نہیں ملتی۔ شاید شوہر سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، بس دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ زارا کہتی ہے، میں کاغذ ہاتھوں میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میرے میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کاغذ کو پڑھ سکوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو غلام محمد کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی تاکہ طلاق نہ لوں۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا، میں اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی، گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا کر کھڑا کیا اور کہنے لگا، اگر تم وہ کاغذ پڑھ لیتی تو یوں نہ روتی، وہ طلاق نامہ نہیں ہے۔ پھر غلام محمد نے دراز سے وہ کاغذ نکال کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے آنسو صاف کر کے وہ کاغذ پکڑے اور دیکھا کہ وہ زمین کے کاغذات تھے جہاں وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام پر کر رہا تھا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا، وہ سب کچھ اپنا مجھے کیوں سونپ رہا تھا؟
میں نے کہا غلام محمد یہ سب میرے نام کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا اس لیے کہ تم میری بیوی ہو، میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دن بعد لوٹوں گا۔ غلام محمد نے میرے لاکھ منع کرنے کے بعد کاغذات پر سائن کروا لیے۔ اگلے دن وہ شہر چلا گیا۔ 4 دن میں نے بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا۔ وہ واپس تو آیا لیکن گھر میں شور مچ گیا۔ غلام محمد کی میت گاؤں آئی تھی۔ میری تو ساری دنیا اجڑ گئی۔ اس کا ایک شہری دوست اس کی میت لے کر آیا تھا۔ کسی نے بتایا تھا پچھلے 2 مہینے پہلے ہی غلام محمد کا معلوم ہوا کہ اسے کینسر ہے اور وہ زیادہ دن نہیں بچ سکتا۔ کون سا غم اسے کھائے جا رہا تھا جو اس کی جان ہی لے گیا۔ مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ 2 دن کے بعد میں نے ہوش سنبھالا تو ایک خط مجھے میری ساس نے دیا اور کہا کہ دوست نے دیا ہے جو غلام محمد نے تمہارے نام لکھا تھا۔ یہ سن کر مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں نے پوچھا غلام محمد تو لکھ نہیں سکتا، وہ تو ان پڑھ تھا۔ غلام محمد کی ماں کہتی ہے تمہیں کس نے کہا کہ غلام محمد ان پڑھ ہے؟ گاؤں میں 10 جماعت تک پڑھا تھا اور اس کے آگے بھی پڑھائی کی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے ہی باپ کا بازو بھی بن گیا۔ تو میں یہ سن کر دھنگ رہ گئی۔ میں تو شادی سے پہلے کبھی گاؤں نہیں آئی تھی اور نہ مجھے لگا کہ خالہ کہنے لگی تمہیں غلام محمد بچپن سے ہی چاہتا تھا اور کہتا تھا ماں مجھے بھی آگے پڑھنا ہے، کل کو جب وہ میری بیوی بنے تو لوگوں کے سامنے اسے یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ اس کا شوہر ان پڑھ ہے، جاہل اور گنوار ہے۔ مجھ پر یہ باتیں کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ آج تک مجھے غلام محمد نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ پڑھا لکھا ہے۔ میں نے وہ خط لیا اور پڑھنے لگی۔ اس میں لکھا تھا زارا میں نے آج تک تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں پڑھا لکھا ہوں کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا حق اور ضروری بھی ہے۔ پھر ان باتوں کو سب کے سامنے جتایا جائے تو یہ ضروری تو نہیں ہوتا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنی ماں کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، اس لیے میرے دل میں تمہاری محبت بچپن سے ہی تھی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی میری محبت بھی پروان چڑھتی رہی۔ مجھے جب بھی اماں یہ کہتی زارا پڑھ رہی ہے تو مجھے بھی پڑھائی کا شوق ہونے لگتا۔ جب وہ یہ کہتی کہ زارا کو کھانے میں یہ چیز پسند ہے تو مجھے بھی وہی چیز کھانے میں اچھی لگنے لگتی۔ غلطی سے میں نے تم سے عشق کر لیا، اس لیے شادی کی رات حصہ برداشت نہیں ہوا۔ میں نے آج تک کبھی آنسو نہیں بہائے تھے، رونا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا لیکن اس دن تو ٹوٹ کر ہی رہ گیا تھا۔ مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اگر لڑکی شادی کی پہلی رات یہ کہہ دے کہ وہ شوہر کی جگہ کسی اور سے محبت کرتی ہے تو شوہر کا اعتبار چکنا چور ہو جاتا ہے۔ میں بھی ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے تم سے محبت بھی بہت ٹوٹ کر کی تھی۔ جب تم میرے سامنے اپنے عاشق کی باتیں کرتی، وہ باتیں جس پر شوہر ہونے کے ناطے میرا حق تھا کہ میرا دل تھا خون کے آنسو روتا، تب بھی غم مجھے کینسر میں مبتلا کر گیا۔ تب مجھے پتہ بھی چل سکا میں نے اپنی ساری جمع پونجی تمہارے نام کر دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی تمہاری حق تلفی نہ کر سکے۔ زارا بتاتی ہے کہ حد پڑھتے ہوئے یہ میں نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا، میں نے سوچا سمجھا کیوں نہیں۔ میری حرکتوں نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ میں رونے لگی۔ میری ساس نے مجھے دیکھ کر گھبرا کر کہنے لگی زارا ایسا کیا لکھ دیا ہے اس نے؟ میں کیا جواب دیتی، کیا کہتی، میں نے کیا کھو دیا ہے؟ میں روتی ہوئی اپنے آپ سے کہہ رہی تھی تمہاری جگہ میں مر جاتی۔ غلام محمد تم نے مجھ جیسی سے کیوں محبت کر لی؟ کاش کہ تم زندہ ہوتے تو تمہارے بدلے میں مر جاتی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ زارا کہتی ہے ایک دفعہ غلام محمد وفا نبھا کر جا چکا تھا اور ایک وفا کا میں عہد کر لیا ہے، اور میں اب بھی غلام محمد کی بیوہ ہوں۔ اپنے شوہر سے محبت اس کے مرنے کے بعد کی ہے کہ غلام محمد جب میں بیمار رہنے لگی مجھے اب بھی یہ لگتا کہ غلام محمد کے انتقال کو چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے حد پڑھ کے رکھا ہے میرا زخم آج بھی ہرا ہے، میرے دکھ کبھی کم نہیں ہو سکتے۔ میری درخواست ہے جو بھی لڑکی تعلیم کو سر پر سوار کر لیتی ہے اور اپنے ان پڑھ شوہر کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے
وہ اپنے شوہر کی قدر کریں، جتنا مخلص وہ ہے کوئی سڑک چھاپ عاشق نہیں ہو سکتا۔ کاش یہ بات میں نے پہلے سمجھ لی ہوتی تو غلام محمد آج زندہ ہوتا۔